القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إنهم تبغلوا في علم الكلام وتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول، وشاع مذهبهم فيما بين الناس إلى أن قال الشيخ أبو الحسن الأشعري لأستاذه أبي علي الجبائي: ما تقول في ثلاثة إخوة مات أحدهم مطيعا والآخر عاصيا والثالث صغيرا؟ فقال: إن الأول يثاب بالجنة والثاني يعاقب بالنار والثالث لا يثاب ولا يعاقب. قال الأشعري: فإن قال الثالث: يا رب أمتني صغيرا وما أبقيتني إلى أن أكبر فأؤمن بك فأطيعك فأدخل الجنة، ماذا يقول الرب تعالى؟ فقال: يقول الرب: إني كنت أعلم أنك لو كبرت لعصيت فدخلت النار، فكان الأصلح لك أن تموت صغيرا. قال الأشعري: فإن قال الثاني: يا ربي لم لم تمتني صغيرا لئلا عاصي فلا أدخل النار، فماذا يقول الرب؟ فبهت الجبائي وترك الأشعري مذهبه واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي المعتزلة وإثبات ما ورد به السنة وما سار عليه الجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة. یہاں سے صاحب کتاب اس مذکورہ عبارت کے اندر دو چیزوں کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے معتزلہ کے ایک باطل عقیدے کا ذکر کیا ہے، جس کو شیخ ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابو علی الجبائی سے مکالمہ کر کے اس کی تردید کی تھی۔ اور دوسری بات جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کو اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے۔ تو ہم یہ اہل حق ہیں، اور اہل حق جو ہے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم کرتے ہیں، تو اہل سنت والجماعت ان کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی طرف بھی صاحب کتاب نے یہاں اشارتاً بتلایا ہے۔ تو سب سے پہلے بیان کر رہے ہیں معتزلہ کے بارے میں کہ معتزلہ کی جماعت جب وجود کے اندر آئی تو اس زمانے کے اندر جو یونانی فلسفہ تھا، فلسفہ جو ہے یہ اصلاً یونانی زبان کے اندر تھا، اور بعد میں اس کا جو خلفۂ عباسیہ تھے ان کے زمانے میں، خلافت عباسیہ کے زمانے میں اس کا عربی کے اندر ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پہلے عرب کے لوگ فلسفہ، منطق وغیرہ سے ناآشنا تھے، تو جب اس کا عربی کے اندر ترجمہ کیا گیا تو اس کا مثبت اثر بھی پڑا مگر کم، منفی اثر زیادہ پڑا۔ جیسے آج کے ہمارے زمانے کے اندر جو سائنسی علوم و فنون کا جو ہے ترجمہ جو دیگر زبانوں کے اندر کیا گیا اور دیگر جو ہے زبانوں تک پہنچا، تو جو مسلمان ہے خاص طور پر اس کے مثبت جو ہے اثر لینے کے بجائے اس کے منفی اثرات زیادہ لیے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس کا مثبت انداز میں استعمال کیا جائے، لیکن اس کا مثبت انداز میں استعمال نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اس زمانے کے اندر فلسفہ عربی زبان کے اندر منتقل ہوا تو لوگ جو ہے اس کے مثبت انداز میں استعمال کرنے کے بجائے اس کا منفی اثر زیادہ لیے۔ اب منفی اثر کیسے زیادہ ہوا اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ لوگ فلسفہ کو سیکھتے، اور سیکھنے کے بعد جو فلسفہ میں باطل عقائد کو، باطل مسائل کو بیان کیا گیا تھا اس کا مثبت فلسفیانہ انداز کے اندر جواب دیا تھا، مگر اس کے بجائے وہ فلسفہ کے اندر گھستے گئے اور جو باطل عقائد تھے اس کا وہ خود اثر لینے لگے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ثم انہم توغلوا، توغل بعد تفاعل سے ہے، اس کے معنی ہے گھسنا۔ ثم انہم توغلوا فی علم الکلام، پھر وہ یعنی فلاسفہ علم کلام کے اندر گھس گئے، یعنی علم کلام کو یا علم فلسفہ کو بقدر ضرورت حاصل کرنا چاہیے تھا۔ وہ مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ مقصود بالغیر تھا۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس کو سیکھ کر باطل کا مقابلہ کیا جائے، جو عقائد باطل ہیں اس کی تردید کی جائے، مگر انہوں نے اسے مقصود بنا لیا اور اس کے ایک ایک مسئلے کو بال کی کھال نکالنے لگے۔
وتشبثوا بأذيال الفلاسفة، تشبثوا یہ بھی باب تفاعل ہے، باب تفاعل کا مصدر ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں چمٹنا، اور اذیال جو ہے یہ ذیل کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں دامن کے۔ وتشبثوا بأذيال الفلاسفة في كثير من الأصول، اور بہت سارے اصول کے اندر انہوں نے فلاسفہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، چمٹ گئے۔ مطلب مقصد تو یہ تھا کہ فلسفہ کو سیکھ کر فلاسفہ کی تردید کرتے، مگر وہ فلاسفہ کے مرید ہو گئے بہت سارے عقائد کے اندر، بہت سارے مسائل کے اندر، اور انہی کو اپنا امام مان لیا۔ وشاع مذہبہم فیما بین الناس، اور فلاسفہ اور معتزلہ کا مذہب لوگوں کے اندر پھیل گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ حق کو ثابت کیا جاتا ہے، باطل یہ خود بخود پھیلتا ہے، اور کسی بھی چیز کو سدھارنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کسی چیز کو بگاڑنا یہ بڑا آسان کام ہوتا ہے۔ تو ہوا یہ بھی کہ جب جو غلط چیز تھی یعنی فلسفہ اور معتزلہ کے عقائد، یہ دونوں مل کر لوگوں کے اندر طرح طرح سے پھیل گئے۔ جیسے آج ہمارے ہندوستان میں اگر پس منظر میں نظر ڈالیں دیکھیں گے کہ جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، یہ لوگوں کے درمیان تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اس زمانے میں جو ہے معتزلہ کے جو فاسد اور باطل عقائد تھے یہ تیزی کے ساتھ لوگوں کے اندر پھیلنے لگے۔ تو ظاہر سی بات ہے لکل فرعونی موسیٰ، ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ ہوتا ہے، تو ان کی تردید کے لیے بھی، معتزلہ کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے علماء اہل حق کو کھڑا کیا۔ وشاع مذہبہم فیما بین الناس، اور ان کا مذہب لوگوں کے درمیان پھیلنے لگا۔ الی ان قال الشیخ ابو الحسن الاشعری، یہاں تک کہ شیخ ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لاستاذہ ابی علی الجبائی، اس کو جبائی بھی پڑھ سکتے ہیں اور جبائی بھی، تخفیف کے ساتھ بھی اور تشدید کے ساتھ دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو لاستاذہ ابی علی الجبائی، اپنے استاد ابو علی الجبائی یا الجبائی سے۔ شیخ ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ یہ مشہور اہل سنت والجماعت کے علماء میں سے ہیں، تو ان کے استاد تھے ابو علی الجبائی، یہ معتزلہ کے بڑے عالم دین تھے اور اس کے مبلغ تھے، معتزلہ کو جو ہے معتزلہ کے عقائد کو لوگوں کے درمیان پھیلاتے تھے۔ تو ان کا مکالمہ ہوا، تو یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ معتزلہ کے بہت سارے عقائد تھے، اور کچھ عقیدے ایسے تھے جو فلسفہ کے ملنے کے بعد، فلسفہ پڑھنے کے بعد ان کے اندر در آئے تھے، گھس آئے تھے۔ انہی عقائد میں سے ایک باطل عقیدہ یہ تھا کہ اصلح للعباد، یہ اللہ پر واجب ہے۔ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ یہ خالق ہے، اللہ یہ مالک ہے، ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور مالک اپنے بندوں کے ساتھ جیسا چاہے ویسا معاملہ کرے، بندے کو کسی بھی قسم کا اعتراض کا حق نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے برخلاف معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ پر بہت ساری چیزیں واجب ہیں، انہی میں سے ایک یہ تھا کہ اصلح للعباد، یعنی وہ چیزیں جو بندے کے لیے زیادہ مفید ہیں وہ اللہ پر واجب اور ضروری ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہی بیان ہوا تھا کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی اگر اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ پر ضروری ہے، واجب ہے کہ اس پر اس کو ثواب دے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ پر واجب اور ضروری ہے اس کو سزا دے۔ حالانکہ یہ اہل حق کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے تو اللہ چاہے تو اس نیکی پر جو ہے اس کو ثواب دے یا نہ دے، اللہ چاہے تو اس عمل کو قبول کرے یا اس کو رد کر دے، یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ اس کو قبول کر لے، اللہ پر ضروری نہیں کہ اس کو ثواب دے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو بھی اللہ پر ضروری نہیں کہ اس کو سزا دے، اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کو سزا دے دے۔ اسی طرح ان کا عقیدہ تھا کہ اصلح للعباد، یعنی وہ چیزیں جو بندوں کے حق میں مفید ہیں وہ اللہ پر واجب ہے۔ آگے جو مکالمہ پیش ہوگا اس سے اس کی مثال بھی واضح ہو جائے گی اصلح للعباد کا مطلب کیا ہے۔ تو شیخ ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ ابو علی الجبائی سے ایک اعتراض کیا کہ دیکھیے 3 بھائی ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے نیکی کرتا ہوا اور اچھے اعمال کرتا ہوا مر گیا، دوسرا جو ہے گناہ کرتا ہوا مر گیا، اور تیسرا جو ہے
وہ بچپن ہی کے اندر جب غیر مکلف تھا اسی حالت کے اندر اس کی انتقال ہو گئی۔ اب یہاں سمجھیے کہ ان کے عقیدے کے موافق کیا ہوگا مسئلہ، اس مسئلے کا جواب کیا ہوگا؟ اس مسئلے کا جواب ہوگا بھائی جو نیکی کرتا ہوا بھلائی کرتا ہوا مر گیا تو اللہ پر بالکل ضروری ہے، واجب ہے کہ اس کو جنت دے، اور جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اللہ پر واجب ہے کہ اس کو سزا دے۔ اب مسئلہ پھنسا تیسرے کا، یعنی وہ بھائی جو چھوٹا ہے غیر مکلف تھا اسی حالت میں اس کی انتقال ہو گئی، تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے یا سزا دیں گے؟ دیکھیے مکالمہ پڑھتے ہیں ہم۔ ما تقول فی ثلاثۃ اخوۃ، کہ شیخ آپ ان تین بھائیوں کے متعلق کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ مات احدہم مطیعا، ان میں سے ایک جو ہے یہ نیکی کرتا ہوا مر گیا، والآخر عاصیا، اور دوسرا گناہ کرتا ہوا مر گیا، والثالث صغیرا، اور تیسرا جو ہے یہ بچپن کی حالت کے اندر مر گیا۔ یہ سوال تھا، اس کا جواب شیخ ابو علی الجبائی نے دیا، فقال ان الاول یثاب بالجنۃ، تو شیخ ابو علی الجبائی نے جواب دیا کہ پہلا جو ہے یہ اس کو بدلہ دیا جائے گا جنت کے ذریعے سے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جنت دیں گے، اللہ پر واجب ہے۔ اور ثانی یعاقب بالنار، اور دوسرے کو سزا دی جائے گی جہنم کے ذریعے سے۔ والثالث لا یثاب ولا یعاقب، اور تیسرے کو نہ تو ثواب دیا جائے گا اور نہ گناہ دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ غیر مکلف کی حالت میں مر گیا، وہ مکلف تھا ہی نہیں، تو اس نے نہ کوئی نیکی کی ہے اور نہ اس نے کوئی برائی کی ہے، اس لیے نہ اس کو سزا ملے گی اور نہ کوئی بدلہ ملے گا۔ تو اس پر شیخ ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ علیہ نے نقض وارد کیا، کہا قال العشری، شیخ ابو الحسن العشری نے کہا فإن قال الثالث، کہ اگر تیسرا بھائی اللہ سے عرض کرے یا رب، اے پروردگار، امیتنی صغیرا، آپ نے مجھے بچپن کی حالت میں ہی موت دے دی، وما ابقیتنی الی ان اکبر، اور آپ نے مجھے بڑا ہونے نہیں دیا کہ میں بڑا ہوتا، فأؤمن بک، اور میں آپ پر ایمان لاتا، وأطیعک، اور آپ کی اطاعت کرتا، فأدخل الجنۃ، اور جنت کے اندر داخل ہوتا۔ تو یہ تو میرے لیے اصلح نہیں تھا، میرے لیے اصلح تو یہ تھا، میرے لیے بہتر تو یہ تھا کہ آپ مجھے زندگی دیتے، میں بڑا ہوتا، مکلف بنتا، میں جو ہے نیکیاں کرتا، نمازیں پڑھتا، روزہ رکھتا، اور بہت سارے نیکیاں بٹور کر جنت کے اندر داخل ہو جاتا۔ آپ نے مجھے بچپن کے اندر مار دیا، جس کا صلہ معتزلہ کے عقیدے کے مطابق یہ مل رہا ہے کہ اس کو جنت بھی نہیں دیا جائے گا اور سزا بھی نہیں دی جائے گی۔ تو سزا نہیں دی جائے گی کوئی بات نہیں، لیکن جو اس کو جزا یعنی جنت میں داخل نہیں کیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے حق میں تو برا کیا۔ اللہ رب العزت کو چاہیے تھا کہ جو ہے اسے بڑا ہونے دیتے، تاکہ جو ہے وہ نیکی کر کے جنت کا حقدار ہو جاتا۔ تو یہ تو اصلح لیے بات نہیں ہوا، یہ نقض وارد کیا شیخ ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابو علی الجبائی کے سامنے، اور پوچھا ماذا یقول رب تعالی، جب چھوٹا بھائی اللہ سے سوال کرے گا تو اللہ رب العزت کیا جواب دیں گے؟ فقال، تو شیخ ابو علی الجبائی نے یہ فرمایا، یقول الرب، اللہ رب العزت فرمائیں گے، انی کنت اعلم، کہ میں جانتا تھا، انک لو کبرت، کہ اگر تو بڑا ہوگا، لعصیت، تو تو گناہ کرے گا، فدخلت النار، تو جہنم کے اندر داخل ہوگا، فکان الاصلح لک ان تموت صغیرا، تو تمہارے حق میں اصلح اور بہتر یہ تھا کہ تم بچپن کی حالت کے اندر ہی مر جاتے۔ تو یہ اللہ رب العزت جواب دیں گے، اس طرح جواب دیں گے۔ یہ ابو علی الجبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ جواب دیا۔ اس پر پھر شیخ ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ علیہ نے پھر نقض وارد کیا۔ قال العشری، شیخ ابو الحسن العشری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، فإن قال الثانی، کہ اگر دوسرا بھائی، یعنی وہ بھائی جو گناہ کرتے ہوئے مر گیا تھا اور جہنم کے اندر داخل ہو گیا، وہ اللہ کے سامنے عرض کرے، یا ربی لما لم تمتنی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھے بچپن کے اندر ہی کیوں موت نہیں دی تھی، لئلا عاصی، تاکہ میں آپ کی گناہ نہ کر پاتا، فلا ادخل النار، اور جہنم کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ تو دوسرا بھائی عرض کرے گا کہ اللہ، آپ پر تو اصلح للعباد واجب تھا معتزلہ کا عقیدے کے موافق، تو آپ نے مجھے، میرے حق میں اصلح یہ تھا کہ میں جو ہے بچپن کے اندر مر جاتا تو کم سے کم جہنم سے تو بچ جاتا، میں بڑا ہو کر میں گناہ کرتا رہا اور میں جہنم کا حقدار بن گیا، تو میرے حق میں تو اصلح یہ جہنم والا معاملہ نہیں ہوا۔ میرے لیے اصلح تو یہ تھا کہ جس طرح آپ نے میرے تیسرے بھائی کو بچپن کے اندر اٹھا لیا، مجھے بھی اٹھا لیتے، تاکہ جو ہے میں جنت کے اندر اگر داخل نہیں بھی ہوتا تو جہنم سے بچ جاتا۔
اور پوچھا شیخ ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے ماذا یقول الرب، اللہ رب العزت اس دوسرے بھائی کے اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ کہہ رہے ہیں فبہت الجبائی، یہ بات سن کر شیخ ابو علی الجبائی لاجواب ہو گئے۔ دیکھیں بہیتا یا بہتا بہیتا دونوں استعمال ہوتا ہے، مگر بہیتا زیادہ فصیح ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ آیا تیسرے بارے کے اندر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم السلام کا جب نمرود کے ساتھ مقابلہ ہوا تو یہ وہاں جو ہے جب نمرود لاجواب ہو گیا فبہت الذی کفر، قرآن کے اندر آیا فبہت الجبائی، تو جبائی جو ہے لاجواب ہو گیا۔ وترک الاشعری مذہبہ، اور شیخ ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس وقت اعتزال کا شکار ہو گئے تھے ان کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ واشتغل هو من تبعه بإبطال رأي المعتزلة، اور شیخ ابو الحسن الاشعری اور ان کے متبعین مشغول ہو گئے معتزلہ کے رائے کو اور مسائل کو، عقیدے کو باطل کرنے میں، وإثبات ما ورد به السنة، اور اس چیز کو ثابت کرنے میں جس پر سنت وارد ہوئی ہے، ومضى عليه الجماعة، اور صحابہ کی جماعت چلی ہے۔ فسموا اہل السنت والجماعت، اور انہوں نے ان کا نام جو ہے لوگوں نے اہل سنت والجماعت رکھا۔ تو یہ جو اہل حق کی جماعت تھی ان کا نام اہل سنت والجماعت اس زمانے کے اندر پڑا، اور اس وقت سے لے کے آج تک جو ہے کئی ہزار سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، سینکڑوں سال ہو گئے، یہ نام چلتا رہا ہے، اور ہر زمانے کے اندر جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو اہل سنت والجماعت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے؟ تو اہل سنت کا مطلب یہ سنت کی معنی آتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ما واظب علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماتر کی کہ وہ امور جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کیا ہوا کبھی کبھی ترک کر دیا، اسے سنت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں سنت سے مراد وہی سنت نبوی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ، اس میں الف لام جو ہے یہ مضاف الیہ کے بدل میں آئی، جماعت صحابہ تھی۔ تو اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل حق کی جماعت ہے یہ سنت نبوی کو لازم پکڑتی ہے، اور الجماعت کا مطلب یہ ہے کہ اہل حق کی جماعت جو ہے یہ صحابہ کے راستے پہ چلتی ہے۔ تو اہل سنت جماعت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ، یہ فرقہ جو ہے یہ کیا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتا ہے، اور صحابہ جس راستے پہ چلے ہیں اسی راستے پہ چلتا ہے، اور یہی فرقہ ناجی ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے، میرے امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سب کے سب جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا ہے کہ اللہ کے رسول، اچھا سب کے سب جہنمی ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب کے سب جہنمی ہوں گے مگر ایک فرقہ ناجی ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جو فرقہ ناجی ہوگا وہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ تو یہ حدیث ہے ما انا علیہ واصحابی، اسی کا جو ہے مفہوم ہے اہل سنت والجماعت۔ تو اہل سنت والجماعت یہ ناجی فرقہ ہے۔ یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا۔ آگے صاحب کتاب جو ہے اشارہ کریں گے کہ اسی مسئلے کو اشارہ کریں گے کہ جب یونانی فلسفے کا عربی زبان کے اندر ترجمہ ہوا تو کس طرح کا جو ہے اس زمانے کے اندر ماحول پیدا ہوا، اور کس طرح کے جو مسائل اٹھے، اور علماء حق نے اس زمانے کے اندر کس طرح جو ہے اس کا مقابلہ کیا، اس کو آگے جو